یہ ذکر آج میلاد کی ایک صورت جو ہے وہ یہ ہے، ذکر کرتے ہیں بیٹھ کر. اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے نا. تو کم از کم میلاد کے موقع پہ بیٹھ کے اس طرح کے پروگرام کیے جائیں اور حضور کی بات کی جائے. اسی طریقے سے میلاد کی آج ایک صورت یہ بھی ہے کہ جلوس وغیرہ کی صورت میں باہر نکل کے لوگوں کو، دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے، پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول کے چاہنے والے آج بھی موجود ہیں، اور یہ کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم انہی کے لیے جیتے ہیں، انہی کے لیے مرتے ہیں. یہ جلوس کا یہ پیغام ہے. اور آج دیکھیے میڈیا کا دور ہے، یہ میڈیا دنیا بھر کے جلوس و جلسے دکھاتا ہے، اور بڑے بڑے جلوس جب نکلتے ہیں ہمیں ایشوز کا اندازہ ہوتا ہے. پتہ چلا امریکہ میں صاحب 1,00,000 آدمی نکل گیا، بہت بڑا ایشو ہوگا. ٹھیک ہے، فرانس میں 1,00,000 آدمی نکل گیا، بہت بڑا ایشو ہوگا. کہ انڈیا میں 1,00,000 آدمی نکل گیا، بہت بڑا ایشو ہوگا. تو یہ کیا ہے، ایشوز کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. 1,00,000 آدمی، 2,00,000 آدمی، 10,00,000 آدمی، 20,00,000 آدمی، اس سے یہ پیغام جاتا ہے. اور میڈیا چونکہ اب سب کچھ دکھاتا ہے، تو اس لیے جب مسلمان بڑی تعداد میں دنیا بھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکل کے باہر آتے ہیں، اور میڈیا جب دنیا کو بتاتا ہے، اور دنیا جس نے کبھی اللہ کے رسول کا نام نہیں لیا، کافروں کا وہ ماحول، دنیا کا ماحول، کبھی ذکر نہیں کیا، کبھی نام، کم از کم لاکھوں مسلمانوں کے نکلنے کے بعد ضرور پوچھتے ہیں کہ یہ کس ہستی کے لیے اہتمام ہو رہا ہے، یہ کس کی شان ہے، یہ کس شہنشاہ کی آمد ہے، اور یہ کس کا ذکر ہے، ایشو کیا ہے. انہیں یہ بتانا چاہیے کہ ہم صرف یہ پیٹ سے لے کر منہ تک کے مسئلوں کی اہمیت یہی نہیں مانتے. ہم صرف اپنے پیٹ کے غلام نہیں ہیں. مادی ایشوز یہ ہمارے لیے سب کچھ نہیں ہے. روٹی کپڑا مکان کے لیے دنیا نکلتی ہے، ہم صرف یہاں تک بن رہی ہیں، بلکہ ہمارے لیے ان سارے مادی ایشوز، ان سارے ظاہری ایشوز سے بڑھ کر سب سے بڑا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عظمت کا مسئلہ ہے. اس لیے اگر دنیا پیٹ کے لیے، مال و دھن کے لیے، اپنے چھوٹے چھوٹے حقوق کے لیے، مادی آسانیوں کے لیے، دنیاوی خوشحالیوں کے لیے 10-20 لاکھ آدمی نکال کر دنیا کو ایشوز کی اہمیت بتاتی ہے، تو ہم بھی پھر لاکھوں کروڑوں میں نکل کر دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو یہ پیغام جاتا ہے نہیں جاتا، یا کوئی کہہ دے نہیں جاتا. میڈیا پہ جب یہ خبریں چلتی ہیں تو دنیا کو اندازہ ہوتا. یا وہ طریقہ اختیار کریں کہ میلاد کا مہینہ آئے، ٹھیک ہے، جب دسمبر آئے تو پوری دنیا عیسائیت کا تو نظارہ کرے، عیسیٰ علیہ السلام کی جو شان بیان کرتا ہے عیسائی وہ دنیا کرے. ہولیاں منائی جائیں اس ملک میں، بدقسمتی سے حکمرانوں کو چھوڑ دیا جائے کھلا، ہولی منائے، دیوالی منائے. ہندو اپنی تقریبات کر کے پوری دنیا میں شور مچائے، عیسائی شور مچائے، یہودی شور مچائے. اور ہمارے کچھ مسلمان بھائی خیر خواہ کہتے ہیں جب میلاد آئے تو گھروں میں بیٹھ جاؤ، کوئی ذکر نہ کرو، کوئی تذکرہ نہ کرو، اس لیے کہ یہ سب بدعت ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں اسلام کی اور امت کی کتنی خیر خواہی ہے، اور یہ جذبہ ہمارے لیے کتنا پوزیٹیو ہے، کتنا نگیٹیو ہے، آپ اس کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں. تو خدا کے واسطے اس نگیٹیوٹی سے باہر آئیے اور پوزیٹیوٹی کی طرف آئیے، مثبت انداز فکر اختیار کیجئے. اور اس کمپٹیشن کے اس دور میں جہاں دنیا اسی طرح مانی جا رہی ہے اور سمجھی جا رہی ہے، وہاں اپنے رسول کا جھنڈا سب سے اونچا لہرائیے، تاکہ ظاہر بین لوگ جو صرف یہی معیار رکھتے ہیں اور یہی پہچان رکھتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جائیں کہ کل بھی محمد مصطفیٰ کے نام لیوا ساری دنیا پہ غالب تھے، آج بھی وہی غالب ہیں. یہ ہمیں بتانا ہے کہ غلبہ انہی کا ہے جو ان کا نام لیوا ہے، ان کے غلاموں کا ہے. اگرچہ تعداد جتنی بھی ہو مگر غلبہ انہی کا ہے. دنیا بنی انہی کے لیے ہے جو ان کا نام لیوا ہے. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدل لگا یہ تیری ہی داستان ہے. ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا. اللہ نے یہ نہیں بتایا کتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا ہے کہ تو لوگ دنیا کے سارے ذکر جب تک نیچے نہیں رہ جائیں گے تیرا ذکر بلند ہوتا رہے گا. حضور کا ذکر سب سے اونچا جائے گا، ہر دور میں جائے گا، اور اللہ خود لے کے جاتا ہے، اور ہر معاملے میں اور ہر ایشو میں حضور کا ذکر ہی آگے رہے گا. یا سروے ہوتے ہیں،
مختلف قسم کے سروے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے گیلپ سروے وغیرہ لیتے ہیں نا، تو آئیڈیاز ہیروز وغیرہ کے بارے میں، اس میں دیکھیے نا اکثر دنیا کس نقطے پہ پہنچتی ہے بہرکیف۔ تو یہ تھی دوسری بات، یہ جو ایک تو ہو گیا مقصد، حقیقت میلاد کا جو پہلا پوائنٹ تھا، اور دوسرا یہ کہ اس کا طریقہ کار، تو وہ طریقہ کار